اپنی بیٹی کی حفاظت خود کریں. یہ نہ دیکھیں کہ اب بیٹی ہے، چھوٹی ہے، بچی ہے تو پھر کیا ہوا، جسم پورا مطلب ڈھانپا ہوا نہیں، کپڑے مکمل نہیں، بچی ہے، شوقین ہے، جہاں ہاف بازو اپنے پہنائے ہوئے ہیں، جہاں وہ نیچے مطلب وہ کچھے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ مطلب شارٹ سے پہنے ہوتے ہیں. تو جب پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ نے اس طرح سے کپڑے کیوں خریدے یا اس طرح سے کپڑے آپ کیوں پہنا رہے ہیں، تو آگے سے جواب یہی ملتا ہے کہ پھر کیا ہوا، بچی تو ہے، ابھی تو بچی ہے، پھر کیا ہو. دیکھیں، بات آپ کی ماننی جائے گی کہ بچی ہے، یقیناً ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج سے ہم بچی کو لنڈے وغیرہ چھوٹے چھوٹے سے کپڑے پہنا کا ان کا عادی کر دیں، چھوٹے چھوٹے کپڑوں کا. کل کو اس کو اچھے کپڑے اور مطلب مکمل کپڑے پہننا اس کو دشوار لگے. اس طرح سے فیصلے نہ کریں، بلکہ ان کو آج سے ہی اچھا لباس پہنائیں اور مکمل لباس پہنائیں، تاکہ کل کو اس کو یہ شارٹ لباس اس کو نظر آئے تو اس کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ جائے کہ اس طرح سے لباس کیسے ان لوگوں نے پہنا ہوا ہے. لیکن اگر آج ہی آپ شارٹ لباس اس کو پہنائیں گے بچی سمجھ کر، تو پھر کیا ہوگا، کل کو پھر وہ جناب وہ ماڈل ہوگی جناب. اس کے بعد وہ اگر آپ کہے گی بھی کہ بیٹی پردہ کر لو، لیکن بیٹی نے پردہ کوئی نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے پہلے ہی اس کو جناب شارٹ کپڑے دیے ہوئے ہیں. آج تو مارکیٹ میں چل رہے ہیں جناب وہ اس طرح سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس طرح سے مطلب وہاں یہاں تک وہ شرٹ وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح سے کوئی بازو نہیں، کوئی یہاں سے وہ ڈوری سے بندھی ہوتی ہے، اس طرح سے وہ باندھ دیتے ہیں. اور جو وہ نیچے شلوار کی بات کریں تو وہ بھی اتنی خاص نہیں ہوتی. بچوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ دیکھیے، اگر آج ہم ان کو یہ کپڑے خرید کر دیں گے تو ممکن ہے آج مطلب دیا اچھے لگے، کل کو مطلب اور دیے بیٹی بڑی ہوتی گئی، 5 سال کی ہوگی، 2 4 سال 7 سال کی ہوگی، اس طرح سے ہم نے اس طرح سے کپڑے اس کو پہنائیں. لیکن جب اس کو سمجھ آنا لگے گی اور اس کو کپڑے اس کے سامنے ہوں گے نا، پھر وہ خواہش کرے گی. جب وہ 8 سال کی 10 سال کی ہوگی تب پھر وہ یہ خواہش کرے گی کہ جو کپڑے پہنے، جس طرح سے پہلے کپڑے تھے اس طرح سے ہی میرے کپڑے ہونے چاہیے. پھر آپ روکنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں بیٹا، اس طرح سے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اچھا نہیں ہوتا، لوگوں کی نظریں اچھی نہیں ہیں، لوگ اچھا دیکھتے نہیں ہیں، باتیں بری کرتے ہیں. لیکن اس کے دماغ میں تو وہ شارٹ کپڑے جناب سٹور ہو چکے ہیں، سیو ہو چکے ہیں. اس طرح سے آپ کی باتیں اس کے دماغ میں پھر کوئی اثر نہیں کریں گی. پھر کیا ہوگا، جب جناب اسکول دور آئے گا، کالج دور آئے گا، جناب یونیورسٹیز دور آئے گا، تو پھر بھی وہ بھی جناب شارٹ پہننے کی عادی ہوں گے، اچھے کپڑے پہننے کی عادی کبھی بھی نہ ہوں گے. اور جب وہ شارٹ پہننے کی عادی ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر لوگ جناب حفظ بری نظروں سے دیکھیں گے، تو باتیں آپ کو سننا پڑیں گی. اسی لیے اگر آج ہم نے خیال کیا ہوتا اپنی بیٹی کا، آج شروع سے ہی ہم فل کپڑے پہنائیں ان کو. یہ تو کافر مطلب یہ تو چیز چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو بھی جسم اس طرح سے نظر آئیں. کافر تو یہ لوگ چاہتے ہیں، لیکن ہم تو مسلمان ہیں نا یار. ہمارا دین تو یہ بات نہیں کہتا نا. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ پردہ ہے، اور بے شک چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی پردہ لازم ہے. لیکن ہم دیکھ دکھا کر جناب کافروں کی رسموں پہ لگے ہوئے ہیں شارٹ کپڑے. وہ حقیقت بات میں آپ کو کروں، آپ بھی یورپ وغیرہ اور امریکہ وغیرہ، یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹ وغیرہ اس طرح کا کبھی اللہ آپ کو نہ ہی کرائے، میں تو یہ کہتا ہوں، لیکن وزٹ کرنا تو پھر آپ کو دیکھیں اور آپ کو پتہ لگے کہ کیا کیا صورت ہے، کیا مطلب عورتوں کے ساتھ کتنا مطلب ان کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے. تشدد ذہنی جسمانی تشدد ہو رہا ہے، جسمانی شدت تشدد، کتنی وہ پریشان ہوتے ہیں. لیکن ان کی جو ینگ عمر ہوتی ہے نا، مطلب تھوڑی سی ینگ عمر، وہ تو اچھی سننے میں آیا ہے، میں اس طرح سے خاص پر نہیں جاتا، لیکن سننے میں آیا ہے کہ وہ اچھی گزر جاتی ہے. لیکن جب ان کی عمر 40 کے بعد ہوتی ہے نا، وہ ان کے لیے دشوار ہو جاتی ہے، بہت مشکل سے ان کی عمر گزرتی ہے. تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ وہ کافروں والی رسمیں ہیں وہ ہم ادا نہ کریں، وہ رسمیں ہم نہ اپنائیں. یہ نہ ہو کہ کل کو ہمیں بھی اس طرح سے پچھتانا پڑے کہ کاش ہم نے اس طرح کی روش اختیار نہ کی ہوتی. ہمیں بھی اپنی بیٹی کیا تو ہم مجبور ہو گئے ہوتے، مطلب ان کے پردے کا لحاظ نہ ہوتا. لوگ تنقید کرتے کہ یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے، بھائی یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے، دیکھو کتنی ماڈل لگ رہی ہے، کتنی میڈم آ رہی ہے. مطلب اس طرح سے باتیں ہمیں بھی نہ سننی پڑے. پھر کیا ہوتا ہے، صاحب تو پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، صاحب پھر مسجد کا رخ کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی ایک عادت ہے کہ جب جوانی میں جناب کوئی سجدہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی کچھ نہیں، جب بڑھاپے میں آتے سجدہ بھی اچھی طریقے سے جب نہیں کر پاتے
اس وقت ہم سجدے کرنے آئے کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں، پھر ہمیں باتیں سننے کو ملتے ہیں، یہ جی فلاں صاحب کی بیٹی ہے، جب یہ ماڈل ہے فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں سننے پہ دل میں دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میری بیٹی یہ کس کام پہ لگ کی، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ لیکن یہ ہمیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، جب ہم جوان تھے وہ بچی تھی، تب سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اسلام پہ اوپر زندگی مطلب سنتوں پہ شریعت کے دائرے میں رہ کر گزار رہے ہوتی اور اپنی بیٹی کی مکمل دیکھ بھال تربیت اچھی کی ہوتی، ان کے پردے کی حفاظت کی ہوتی، تو آج ہمیں یہ باتیں سننے کو نہ ملتی۔ تو گزارش ہے میری کہ ان کو حقوق کا خیال رکھا جائے، مطلب ان کا حقوق ہے، ان کے حق ہے کہ مطلب ان کو پردے میں رکھا جائے، ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، ان کو غلط نظروں سے بچایا جائے۔ تو یہ چھپانے کی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن ہم خود ہی ان کو اجاگر کر رہے ہیں۔ تو نوازش کیجیے، گزارش ہے میری آپ لوگوں سے، اس طرح سے نہ کیجیے، ان کی عزت کا خیال رکھیں، ان کا دھیان